بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن، جس میں ہمارے آج کے مہمان ہیں فضیلت الشیخ جناب قاری محمد بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالیٰ اور استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اپنے معزز مہمانان گرامی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ محترم قاری صاحب، محترم شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم شاہ صاحب، کیا علماء کرام کا اس دنیا سے اٹھ جانا قیامت کی علامات میں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اہل علم کو پوری دنیا سے بلند کیا ہے، اور علماء کرام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو تمام علماء کرام کا اصل موضوع قرآن پاک ہی ہوتا ہے، اس کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا۔ حدیث بھی اسی کے لیے ہے، گرامر بھی اسی کے لیے ہے، سب کچھ قرآن پاک کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ تو علماء کرام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ان کے وجود سے برکات ہوتی ہے معاشرے میں۔ جتنا اس وقت دین کا کوئی تصور موجود ہے، وہ علماء کے وجود سے ہی اور ان کی کوششوں اور محنتوں سے ہی قائم اور دائم ہے۔ پھر ایک عالم کا جو اٹھ جانا ہے، یقیناً پوری ملت اسلامیہ کے لیے پریشان کن معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین روتے ہیں ایسی شخصیات پر جو لوگوں کو خیر اور چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں اور خیر کا درس دیتے ہیں۔ علماء کرام وہ شخصیات ہیں جن کی زبان سے، عمل سے ہمیشہ خیر ہی پھوٹتی ہے اور خیر ہی نکلتی ہے، اور دنیا خیر ان سے حاصل کرتی ہے۔ یقیناً قیامت کی علامات میں سے یہ ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا جب ہم اپنی اولادوں کو، وہ اپنی اولادوں کو منتقل کرتے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سینوں سے کھینچ لے، بلکہ علم ایسے اٹھے گا کہ علماء کرام کی روحیں اللہ قبض کر لے گا، اور باقی جو ہلا رہ جائیں گے، علماء اٹھتے جائیں گے، علم ساتھ ہی علم ساتھ اٹھ جائے گا، اور جو ہلا رہ جائیں گے اضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ آج علماء زیادہ ہیں اور خطباء کم ہیں، قیامت قریب علماء کم ہو جائیں گے اور خطباء زیادہ ہو جائیں گے، اور یہ علامت بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اور یہ حدیث مرفوعاً حکماً مرفوع ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خبر دی ہے، ایک غیب کی خبر دی ہے۔ جب صحابی رسول کوئی ایسی بات کہے تو یقیناً چونکہ وہ عادل لوگ ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سن کے یہ بات کہی ہوگی۔ تو یہ حکماً مرفوع حدیث ہے گویا کہ علماء کم ہو جائیں گے اور خطباء زیادہ ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال ہے کہ خطباء زیادہ ہیں، واعظین زیادہ ہیں، اور علماء کم ہیں۔ اور خاص کر جو اس 10-15 دنوں میں ہمارے شیوخ، ہمارے علماء کرام جو اچانک فوت ہوئے اور ہم سے جدا ہوئے، ہمیں داغ مفارقت دے گئے، جن میں پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب ہیں، پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب ہیں، اور جنہوں نے قرات میں ایک نام تھا جن کا بابا قرات جنہیں کہا جاتا تھا، محترم قاری یا رسول نگری صاحب، اور شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی صاحب، مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب، اور ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا محمد یونس بٹ صاحب، مولانا رحمۃ اللہ ربانی صاحب، مولانا رحمۃ اللہ ربانی صاحب، مولانا نعم اللہ صاحب، مولانا جو ہیں یحییٰ زکریا زاہد صاحب، یہ بڑی بڑی شخصیات کا تھوڑے ہی وقت میں چند دنوں میں اٹھ جانا، یقیناً یہ بلکہ میڈیا پر تو بہت سارے لوگ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو عام الحزن کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ کرونا کا غم الگ ہے، وہ اس وبا کا پریشانی الگ ہے، اوپر سے علماء اور مدرسین اور سکہ علماء کا اٹھ جانا، شیوخ کا اٹھ جانا، اور یہ کے بعد دیگرے پے در پے
یعنی چند دنوں میں اٹھ جانا یقیناً ہمارے لیے بہت پریشانی والے معاملہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ کہیں وہی علامات نہ پر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا۔ کبھی یہ کیسے پر ہو سکتا ہے؟ جو اٹھ جاتا ہے اس کا خلا بھلا کون پر کر سکتا ہے؟ جی خاص کر مولانا یونس بٹ صاحب جو تھے، میں نے ان سے مشکات کا کچھ حصہ پڑھا، قرآن پاک کا کچھ حصہ ترجمہ تفسیر ان سے پڑھا، یعنی وہ میرے استاد تھے۔ جی تو ان کی ملنساری، ان کا اخلاق، ان کا کردار، یعنی ان اس کی دور میں مسکراہٹیں ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم وہاں اس 84 85 86 میں ان کے پاس پڑھتے رہے۔ اس دور میں وہ جوانی کے بھرپور دور میں تھے، اس وقت بھی فجر کی نماز میں وہی اٹھاتے تھے، یعنی اس دور میں بھی وہی اٹھاتے تھے، اور سارے کمروں کا چکر لگانا، اٹھانا، اور جزا سزا نماز کے حوالے سے اس وقت بھی ہم نے ان کی کبھی نماز یعنی کہ رہتی نہیں دیکھی، یعنی کہ پیچھے ابتدا پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ آج تو یعنی بڑھاپے کی صورت میں تھے، یا 60 65 سال کی عمر میں تھے، غالباً 63 سال کی عمر تھی، مسنون عمر غالباً انہوں نے پائی ہے، تو اس عمر میں تھے، تو اس جوانی میں بھی وہ نماز میں انتہائی غیور اور بہت اہتمام کرنے والے، اور بچوں پر کڑی نگاہ رکھنے والے، معاونت کرنے والے، غریب طلباء سے محبت کرنے والے، یہ ساری خوبیاں جو ایک بہترین استاد میں موجود ہوتی ہیں، وہ بدرجہ عطا ان میں موجود تھی۔ اللہ ان سارے بزرگوں پہ رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، اور جماعت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ محترم شاہ صاحب، ایک عام آدمی کا عالم سے رابطہ کتنا ضروری ہے؟ یہ تو فرض ہے، اس بارے میں تو امام سفیان رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑی کی بلندی پر عالم رہتا ہو اور ساری بستی نیچے رہتی ہو، تو بستی کے ہر شخص پر لازم ہے کہ روزانہ وہ اپنے عالم کے پاس جائے اور اس کے پاس چند لمحات گزارے۔ عالم جو آتا ہے وہ اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ مردہ ہے، یعنی کہ انسان بالکل مرا ہوا ہے اگر عالم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4-5 وقت جو ہے وہ 5 نماز جو فرض کی ہے، جماعت کے ساتھ فرض کی ہے، اس میں بھی ایک اس کا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ عالم سے تعلق، عالم سے تمسک، عالم سے رابطہ جماعت کی صورت میں، امامت کی صورت میں رہے گا۔ پھر 8ویں دن جمعہ فرض کیا ہے، اور جمعے کا خطبہ فرض کیا ہے، اور اس خطبے کے ذریعے جو ہے عوام کا رابطہ، اور پھر امام سے پہلے آنا، ان کا پہنچنا، ان کو ثواب و اجر کی نبی علیہ السلام کی بشارت دینا تاکہ وہ بیٹھیں، اور عالم کے قریب ہو کے بیٹھنا، اس کی الگ فضیلت، الگ مقام۔ پھر خاموشی سے عالم کی بات کو سننا، اس کا الگ درجہ اور مقام اور شان۔ تو یہ ہے کہ 8ویں دن تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عالم سے تعلق آپ کا قائم نہیں ہوا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 جمعے جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ نفاق کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ مہر کس کا معنی ہے کہ عالم سے اگر آپ کا تعلق 3-15 دن 20 دن 21 دن نہیں رہا، تو آپ کے دل پر منافقت کی مہر لگ جائے گی۔ جو عالم کی ساری زندگی نہیں ملتا، آتا جاتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، آپ دیکھ لیں بے دین لوگوں کو، کوئی ککڑ لڑا رہا ہوتا ہے، مرغے لڑائیاں لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی تتر بٹیروں کا کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی تاش اور جگوے میں بیٹھا ہوتا ہے، بے حیائی بے دینی، یہ ساری وہ ان کی نفاق اور مردہ ہونے کی یہ علامات ہیں۔ جو بھی عالم سے تمسک رکھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، عالم کے قریب آتا ہے، اس کی داڑھی، اس کی دین، اس کا چہرے کا نور، اس کی روشنی، اس کا حیا، اس کی بول چال ہی کہ منفرد ہوتا ہے۔ یہ فائز ہے، یہ نور ہے عالم سے تمسک کا۔ جی محترم قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عمر میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا، تو آپ کی زندگی کے متعلق ایسے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ آپ کو یہ دینی تعلیم کا شوق کیسے پیدا ہوا، یا آپ کو اس طرف کون لے کے آیا، اور آپ نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اتنی چھوٹی عمر بھی نہیں۔ اصل میں ہمارا جو گھرانہ ہے وہ الحمدللہ ایک دینی گھرانہ ہے، اور مجھے دین کی طرف لے کے آنے والی جو شخصیات ہیں ان میں سر فہرست میری نانی اماں ہیں۔ والدہ محترمہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے مطلب ان کا یہ شوق تھا کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے، دینی تعلیم حاصل کرے، تو وہ شروع میں مجھے بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے۔ اسی طرح میرے نانا ابو تھے، نانی اماں تھی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ یہ بابا جی سمسام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اشعار کا ایک گلدستہ تھا، اتنی بڑی کتاب تھی، تو کتاب سے وہ نظمیں نعتیں وغیرہ لے کے تو مجھے یاد کروایا کرتی تھی، سارا دن میں نے یاد کرنا۔
اور جو میرے نانا ابو تھے وہ قریبی کہیں بھی پروگرام ہوتا تو مجھے وہاں ساتھ لے جاتے، اور وہاں لے جا کے جلسے والوں سے بعض دفعہ وہ بحث بھی کرتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ضرور ٹائم دو، اس نے نظم پڑھنی ہے، تو پھر مجھے وہ ٹائم دیتے، میں پھر نظم پڑھتا۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ کوئی نظم وغیرہ میں نے یاد کر لی تو وہ کہتے تھے مجھے سناؤ، ہر روز تو جلسہ نہیں ہوتا تھا، تو میں کہا کرتا تھا نہیں ایسے میں نے نہیں سنانی، آپ میرے سپیکر لے کے آؤ، مائک لے کے آؤ تو پھر میں سناؤں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ یوں اپنے ہاتھوں کا سپیکر بنا دیتے تھے، ماشاء اللہ۔ میں چھوٹا ہوتا تھا، کہتا یہ سپیکر اب آ گیا آپ پڑھو، تو میں اسی کو سپیکر سمجھ گئی، اسی میں پھر نظم پڑھا کرتا تھا۔ تو یعنی ان دونوں بزرگوں کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبریں منور کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے والد محترم، میں اس بات کا اکثر جگہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ ان کی ایک خاص دعا تھی میرے لیے۔ جی، میں پڑھتا رہا اور پھر میں نے قرآن پاک کے 20 پارے حفظ کر لیے جامعہ رحیمیہ میں، اور جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے مولانا قاری محمد یحییٰ رسول اللہ جی، رحمۃ رحمہ اللہ۔ اللہ کا، تو وہ میرے استاد محترم تھے۔ میں نے کچھ وقت ان سے پڑھا تھا جامعہ رحیمیہ میں۔ وہ ایک دن آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تلاوت کا ایک اجلاس چل رہا تھا، بچے تلاوت کے کر، میں نے بھی تلاوت کی، تو وہ میرے جو قاری صاحب تھے، قاری عنایت اللہ ربانی کاشمیری گجرانوالہ کے، جی، تو ان سے کہنے لگے یہ بچہ بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کو پڑھاؤں گا۔ تو پھر مجھے جامعہ عزیزیہ لے گئے، میں پھر کچھ دیر وہاں پڑھتا رہا، یعنی 20 پارے میں نے وہاں بھی حفظ کیے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے بندہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی میرا دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کو، پھر میں کچھ وقت کے لیے پتوں کی چلا گیا، وہاں میں بڑا شدید بیمار ہو گیا، 15-20 دن بیمار رہا۔ تو انہی دنوں میں میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو میرے اس بیٹے کو شفا دے دے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گا۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شام کے وقت تک مجھے صحت عطا کر دی۔ شام کو یعنی ڈاکٹروں نے کہا آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے کرم فضل کے بعد، اور جو میرے جو نانی اماں اور نانا ابو تھے ان کی محنت ہے، اور اس کے بعد والدین کی دعائیں ہیں، خصوصاً میرے والد محترم کا جو کیا ہوا وعدہ اللہ تعالیٰ سے، اور وہ الحمدللہ اپنے وعدے پہ آج تک پکے ہیں۔ میں نے آج تک، مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کبھی یہ بھی کہا کہ جاؤ بیٹا پانی کا گلاس مجھے لا کر، اور وہ اس بات کا ذکر اکثر میرے سامنے کرتے ہیں کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے میں کبھی بھی تمہیں کوئی کام نہیں کہوں گا، میں ان کی خدمت کرتا ہوں لیکن وہ مجھے کہتے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دعا کا بھی اس میں بہت زیادہ اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے۔ اور والدہ محترمہ؟ ہاں، والدہ محترمہ جو تھی وہ تو پھر بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، میں 2 ماہ کا تھا۔ تو اس کے بعد میری خالہ محترمہ تھی، ان کے ساتھ والد محترم کا نکاح ہو گیا، تو مجھے پالا انہوں نے، میری خالہ نے۔ تو میرے نزدیک وہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے خالۃ بمنزلۃ الام، تو وہ میرے لیے ماں ہی ہے، ظاہر ہے مجھے پالا بھی انہوں نے ہے اور میری تربیت بھی انہوں نے کی ہے، تو اس لیے میرے لیے ماں وہی ہے۔ اور الحمدللہ ان کا بھی بہت زیادہ کردار ہے اس میں، مجھے پڑھانے میں، مجھے تعلیم دلوانے میں، دعا میں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے والد محترم اور میری خالہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت و عافیت والی، اور والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ ہاں جی، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، آپ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ محترم قاری صاحب، پھر آپ نے یہ تعلیم کہاں پہ مکمل کی؟ ہاں جی، پھر میں نا وہاں سے جامعہ محمدیہ میں آ گیا، اکاڑا میں۔ محمدیہ اکاڑا سے، تو 10 پارے جو باقی تھے وہ میں نے وہاں مکمل کیا۔ اصل میں ہم جامعہ رحیمیہ میں دونوں بھائی، میں اور میرے بڑے بھائی مولانا محمد حسین مدنی حافظ اللہ، ہم دونوں اکٹھے پڑھتے تھے، تو انہوں نے حفظ پہلے کر لیا، تو پھر یہ وہاں سے آگے میرے اکیلے کا وہاں دل نہیں لگا، تو پھر کچھ میرے خیال میں 1 سال تک میں نہیں پڑھا، مطلب پڑھائی نہیں کی۔ پھر دوبارہ جامعہ محمدیہ میں آئے تو وہاں میں نے حفظ بھی وہیں مکمل کیا 2006 میں، اور 2006 سے پھر میں نے درس نظامی سٹارٹ کی، ہاں، سن 2000 میں، جی، 2000 میں حفظ مکمل کیا،
اور پھر 2000 سے 2006 تک درس نظامی میں نے مکمل تعلیم جو ہے جامعہ محمدیہ اکاڑا سے حاصل کی۔ خطابت کا ذوق کیسے پیدا ہوا اور پہلا خطبہ کب دیا؟ خطابت کا ذوق تو الحمدللہ شروع سے ہی تھا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ مجھے لے جاتے تھے پروگراموں پہ، تو وہ کہتے تھے کہ نظم پڑھو، نعت پڑھو، تو اس طرح یعنی نظم و نعتوں کا تو شوق مجھے شروع میں تھا، مجھے جہاں کہہ دیتے میں پڑھ دیتا۔ پھر جب میں نے درس نظامی شروع کر دی تو تب بھی الحمدللہ، ویسے تقریر کا ذوق تو مجھے پہلے ہی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بالکل چھوٹا تھا تو ہڑپا اسٹیشن ہم وہاں رہا کرتے تھے، تو وہاں ہمارا گھر جو بالکل مسجد کے قریب تھا، تو ایک دفعہ میرے جو ماموں تھے وہ کہنے لگے کہ جمعہ جو ہے نا وہ تو میں نے پڑھا، بالکل چھوٹا تھا، تو میں نے فکر آخرت پہ تقریر تیاری کر لی، تو میں جمعہ پڑھانے لگ گیا۔ میں تقریباً کوئی 30 منٹ جمعہ پڑھایا ہوگا، تو 30 منٹ جمعہ میں نے صحیح پڑھا لیا۔ تو جمعے کے بعد میں نے جب بیٹھا نا تو وہاں ممبر پہ ہی بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ بس اب اس سے آگے مجھ سے نہیں پڑھایا نہیں جاتا، یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو شوق الحمدللہ مجھے خطابت کا شروع سے ہی ہے۔ تو پھر جب درس نظامی کیا تو پھر الحمدللہ اس میں زیادہ شوق بڑھ گیا۔ ویسے بھی میرے والدین کی بھی یہی خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس جگہ پہ پہنچایا ہے، یہ اس کا خاص فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ محترم شاہ صاحب، کرونا وائرس کی وبا کے ساتھ ساتھ فصلوں پہ ٹڈی دل کا حملہ بھی جاری ہے، تو ٹڈی کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ عذاب ہے، اور کیا اسے قتل کرنا جائز ہے، اور کیا اسے کھانا بھی جائز ہے؟ اس جو سوال ہے اس کے حوالے سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل جو ہے عذاب اور امتحان، یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جی، ہم تو ظاہر پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، حقیقت حال تو رب جانتا ہے، لیکن جو ظاہری آثار نظر آتے ہیں قوم میں، کفر کے، شرک کے، فسق و فجور کے، بے حیائی اور بے حیائی کے، یہ سب طرح حدیث بھی ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی پھر مختلف قسم کے وبائیں اور یعنی بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو قرآن پاک سے بھی یہ ثابت ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر یہ جراد کا، ٹڈی کا عذاب جو ہے وہ آیا تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا تھا کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ تو گویا اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، تو ان عذابوں میں سے ایک عذاب کی صورت یہ ٹڈی بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم جب آزماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تو یہ والثمرات، تو اس کے سے مراد یہ بھی ایک انداز ہے کہ مال کی کمی اور پھلوں پر، سبزیوں پر، چیزوں پر ایک ایسے ہی گرفت عذاب اور کیڑے کا آ جانا جس سے ہر چیز تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بندہ صحیح العقیدہ ہے اور صحیح اس کے اعمال ہیں، کردار ہے، زکوٰۃ عشر پوری ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے یقیناً یہ آزمائش کی صورت ہے۔ اور اگر فسق و فجور میں ہے، گناہوں میں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے عذاب اور گرفت ہے۔ تو اس کا علاج صرف دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا ہی کی تھی، اس دعا کی برکت سے ہی یہ عذاب ڈالا تھا۔ مختلف عذابوں کا ذکر آتا ہے فرعون کی قوم پر، جو موسیٰ علیہ السلام سے بار بار تکرار کرتے رہے دعاؤں کا، اور آپ دعا کرتے رہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گرفت ہے۔ پورا ملک معاشی طور پر پہلے ہی بہت پریشانی کے عالم میں ہے، کرونا وبا کی وجہ سے، کرونا اور پھر بے موسمی بارشیں، اور پھر ملتان میں ایک زمیں دار کے آموں کے باغ میں چمگادڑ کا حملہ، اور پھر ٹڈی دل کا حملہ، کے عذاب جو ہیں، ڈڈوؤں کے جو عذاب ہیں، مینڈکوں کے جو عذاب ہیں، یہ سارے جوؤں کے عذاب، خون کے عذاب، یہ سارے عذاب قرآن پاک میں ان پر آنے کا تذکرہ موجود ہے، قوم فرعون پر۔ تو ایسی صورت میں ہم اس کو، یہی زیادہ ہمارا رجحان خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ نقارہ ہے کہ میرا عذاب اس طرح بھی میں قادر ہوں کہ ایک ہی، یعنی ابھی چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ساتھ، ہاں جھٹکے ہیں، اس سے بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے قرآن۔ یہ عذاب گرفت، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، فسق و فجور قوم کو چھوڑنا چاہیے، بے حیائی کو
ترک کر دینا چاہیے، جو ہمارے معاشرے کا ایک جزو بن چکا ہے، حصہ بن چکا ہے، اس کے بغیر ہم ایسا لگتا ہے جیسے ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ پکڑ ہے۔ باقی رہ گیا اس کے شرعی احکام جو ہے، ٹڈی دل کے جو شرعی احکام ہیں وہ شریعت میں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 مردار جو ہیں وہ حلال کیے گئے، ایک مچھلی اور دوسرا یہ ٹڈی۔ یہ اگر مری ہوئی بھی ہو تو یہ حلال ہے، جس طرح مچھلی مری ہوتی ہے لیکن وہ حلال، اس کو ذبح بغیر باضابطہ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں دم مسفوح نہیں ہوتا۔ وہ بہتا ہوا خون جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، وہ دم جو ہوتا ہے دم مسفوح، بہتا ہوا خون جو عام جانوروں سے نکلتا ہے ذبح کرتے وقت، نہ وہ مچھلی میں ہوتا ہے نہ وہ اس ٹڈی میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اس نبی علیہ السلام نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اس کا شکار بھی لازم بات ہے، جائز ہے، کیونکہ اگر وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، بندہ حج کے کوئی ایام ایسی میں نہیں حدیث ہے کہ لا تقتل جراد، اسے قتل نہ کیا؟ ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ اس کو قتل نہ کرو، تو وہ بعض لوگ جو ہے شغل کے طور پہ اس کو قتل کریں، وہ نقصان نہ پہنچائے اور کہیں دیکھیں اور شغل کے طور پر نشانے کے طور پر ویسے قتل کرے، تو یہ ممانت کے زمرے میں آتا ہے۔ کھانے کے لیے اور فصل کو بچانے شکار کے لیے، فصل کو بچانے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے نا، ایک چیز نقصان دیتی ہے تو اس کو مارا جا سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی فصلوں کو نقصان پہنچائے تو آپ کے مال اور جان کی دفاع کے لیے تو لڑنا مسلمان سے بھی جائز ہے۔ اگر ایک مسلمان کلمہ گو آپ پر حملہ کرے تو اپنا دفاع تو کیا جا سکتا، تو آپ کی جان اور مال کو لینا چاہے تو آپ اپنے مال کے بچاؤ کے لیے ایک مسلمان سے بھی، جو ڈاکو ہے چور ہے، اس سے لڑ سکتے ہیں۔ بالکل، تو یہ تو ایک کیڑا ہے، اس سے کیوں نہیں لڑ سکتے، اس کو کیوں نہیں مار سکتے، اس کو کیوں نہیں قتل کر سکتے؟ جب وہ آپ کے مال پر، فصلوں پر حملہ کرے گی تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایسا جراث سے جو ہے وہ کوئی سپرے ہو جو اس کا خاتمہ کرے، اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کو شکار کیا جا سکتا ہے، اس کو پھر بیچا بھی جا سکتا ہے شکار کو، جب وہ حلال ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ عرب میں آج بھی لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ اس کے متعلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی دعا کی ہو، یہ ثابت؟ ایسا کوئی حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، موضوع ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس کے خلاف کوئی بد دعا کہ نبی علیہ السلام سے بد دعا کی ہو، اور یہ جو روایات میں معروف ہے کہ یہ دریا میں جو مچھلیاں وغیرہ ہیں جب یہ پھونک مارتی ہیں تو چھینک مارتی ہیں تو اس سے جو ہے یہ ٹڈی پیدا ہوتی ہے، ایسی کوئی روایت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اس میں حدیث میں قتل کرو منع ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو شکار کیا جا سکتا ہے، اس کو مردار حلال ہے، تو اس میں تطبیق یہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ فصلوں کو نقصان پہنچائے، حملہ آور ہو تو مارا جا سکتا ہے، شکار کھانے کے لیے مارا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اس وقت قوم کو ضرورت ہے کہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، عذاب پہ عذاب آتا جا رہا ہے، اور آگے بھی خبریں جو ہیں وہ بڑھنے کی ہیں کرونا کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے بندوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور بے حیا اصل سارے لوگ جو ہے نا وہ سپرے یا کوئی اس وائرس کے خاتمے کے لیے دوائی کا سوچ رہے ہیں، استغفار کا نہیں سینیٹائزر وغیرہ یا اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، جو روحانی احتیاطی تدابیر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کتاب ہے مصیبتوں سے کیسے نپٹے، تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ مصیبت آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، مصیبت آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور بعد میں کیا کرنا چاہیے، چلی جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ سارا اس کتاب میں موجود ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر لکھا ہے کہ مصیبتوں کے ساتھ کیسے آپ نے نمٹنا ہے، پورا طریقہ، یعنی پہلے موجودہ بات کی کیفیت وہ ساری حدیث میں موجود ہے۔ اس کو رہنمائی لینی چاہیے اور اس کتاب کو عام کرنا چاہیے، بلکہ حکومت کو تقسیم کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، ہر بندہ اس کتاب کو پہنچانا چاہیے، یعنی ایسے روحانی طریقے جو ہے نا ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ آج میں وہ اخبار میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا پڑھ رہا تھا کہ ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ لی ہے، اللہ کی طرف بھی آ کر دیکھ لیں، تو اللہ سے توبہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی۔ اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب آج کل ماشاءاللہ انہوں نے بھی جو ہے وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے اور امہات المومنین کے حوالے سے جو گستاخی پر مبنی کتابیں ان کو ضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے، قانون سازی کی ہے، قرارداد پیش کی ہے، پھر اس پر قانون سازی ہو چکی ہے، 12 جون تک ان کو ضبط کرنے کا آرڈر جاری ہوا ہے، تو اس پر وہ خراج تحسین ہے۔
وہ قابل احترام شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قدم بھی اٹھاتا ہے، تو ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہمارا تعاون جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر پرویز الہی صاحب ایسا کام کرے تو ہم انشاءاللہ ان کے جوتے اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے، شان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے مزید ان کو ایسے اقدامات کرنے توفیق دے اور اس پر پکا رہنے کی توفیق دے کہ انہوں نے علماء بورڈ کو یعنی کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کو پابند کر دیا کہ جو کتاب چھاپنی ہے دینی حوالے سے وہ علماء متحدہ علماء بورڈ سے مشورہ لینا، نظر ثانی کروانی، اجازت لینی ہے، ساری کتابوں کو ضبط کر لیا جائے اور جنہوں نے لکھی ہے ان پر کارروائی کی جائے اور آئندہ کوئی ایسی کتاب نہ چھاپی جائے جو صحابہ کرام یا ام المومنین کے خلاف ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف ہو۔ تو یہ بہت بڑا قدم ہے پاکستان میں، اگر یہ اٹھا لیا جائے اور تو انشاءاللہ یہ آئندہ کے لیے یہ راستہ اور انشاءاللہ اس سے یہ وائرس بھی ختم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگا، انشاءاللہ رحمت برکت ہوگی۔ ایک اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور جو ہے وہ قوانین سازی جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن اس میں تعین کر دیا جائے کہ صحابہ کرام، امہات المومنین اور رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، گستاخی کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اس پر کام بہت کم ہوا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ مسلک کی جو اختلافات ہیں، عقائد کی جو اختلافات ہیں، ان کو زبردستی دوسرے مسلک پہ گستاخی کا فتویٰ، جس طرح نا کفر کا فتویٰ منع کیا، روکا گیا ہمارے ملک میں، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا، تو یہ بھی کافر کہنا ہے کسی کو گستاخ رسول کہنا جی، تو اس پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ کسی مسلمان کو آپ نے گستاخ رسول نہیں کہنا، کیونکہ آپ نے کسی کو گستاخ کہہ دیا گویا آپ نے اس کو کافر کہہ دیا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ تو ہو گئے۔ یہ گستاخی کا فتویٰ جو ہے نا یہ بھی بند ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، اور اگر کہیں ایسا ہو جائے تو اس کی اعلیٰ سطح پہ پہلے تحقیقات ایسی ہوں کہ یہ جو مسلکی عقائد کا اختلاف ہے اس کو گستاخی کے زمرے میں نہ لایا جائے، بالکل، بلکہ اس پر علماء بورڈ جو ہے وہ تعین کرے کہ یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ نظریہ ہے، یہ گستاخی ہے جو نبی علیہ السلام کی شان میں، ان کے مقام میں، ان کی عزت میں، ان کی عطرت میں، ان کے اہل بیت میں، ان کے نام کی، ان کی تبرکات کی کسی انداز میں بھی وہ توہین کرتا ہے تو وہ قابل جو ہے وہ سزا ہے، اس پر ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ گستاخ رسول کی سزا پر اجماع ہے امت کا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جی محترم قاری صاحب، لاک ڈاؤن کے دن کیسے گزارے؟ کیا کوئی ایسا کام کیا دینی حوالے سے جو آپ پہلے کرنا چاہتے ہوں لیکن تبلیغی مصروفیت کی وجہ سے نہ کر پا رہے ہوں؟ ہاں جی، لاک ڈاؤن میں چونکہ گھر میں الحمدللہ فراغت رہی ہے تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کرنے کو دل کرتا تھا لیکن مصروفیت کی بنا پہ ہم نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یعنی سفر میں رہتے تھے، 2 جمع کر لی، بغیر جماعت کے پڑھی۔ یہ الحمدللہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ اب ہر نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھی جا رہی ہے، ایک تو دینی اعتبار سے یہ فائدہ ہوا، اور دوسرے نمبر پہ کچھ تصنیف کے حوالے سے میں نے کچھ کام کرنے کا میرا شوق تھا کہ میں کروں، لیکن وہ مصروفیت کی بنا پہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب یہ فرصت ملی ہے تو الحمدللہ میں نے وہ کام بھی شروع کیا ہے، بلکہ کافی حد تک میں نے اس کو سر انجام دیا ہے، اور جس طرح یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے مزید بڑھے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرا وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ دیگر بھی معاملات تھے اور گھریلو معاملات جو تھے نا وہ ظاہر ہے بچے تھے تو ان کا یہ شوق ہی رہتا تھا کہ کب ہمارے گھر میں ہمیں بھی کچھ وقت ملے گا تو سوار جمعرات تو ملتی تھی، سوار جمعرات تو تھی، لیکن وہ بھی ظاہر ہے سارا پورا ہفتہ جب پروگراموں میں گزرتا تھا تو سوموار بھی کیا چھٹی، مطلب اتوار والے دن پروگرام کیا تو گھر پہنچتے فجر ہو جاتی تو سو گئے، تو زور کے وقت آدھا سوموار تو ایسے گزر جاتا تھا، مطلب وہ چھٹی بھی ایسی تھی نہ ہونے کے برابر۔ لیکن اب الحمدللہ تو جب یہ آپ سوموار اور جمعرات پروگرام پہ نہیں جاتے تو کیا روزہ رکھتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ نہیں رکھتا جی،
وہ اتوار آدھی سوموار تو گزر گئی، روزہ کعب رکھے، بدھ والے دن آخری جمعرات گزر گئی، راستے میں سحری ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے اور میں نے اصل میں ایک دو دفعہ ذکر کیا بھی ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک کلاس شروع کی ہوئی تھی جی صحیح البخاری کی اور قرآن پاک کے ترجمے کی. تو یہ 2 دن جو تھے نا، جمعرات اور سوموار کو، جی جی یہ میں مطالعہ کر کے وہ کلاس پڑھاتا تھا. اس کا مجھے شوق بھی بڑا تھا اور اس کا مجھے فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. تو یہ اس لیے میں نے یہ 2 اب یہ پورا ہفتہ شروع کر دیا. اب یہ الحمدللہ ڈیلی ہم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. مطلب اب میرے پاس جو ہمارا مطلب آخری پارہ ہے اما یتساءلون، وہ بھی ہم نے 3-4 سورہ ابتدا کی جو صورتیں ہیں وہ ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لی، یعنی اور کچھ دنوں تک قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور بخاری شریف تھی پہلے ظاہر ہے سوموار والے دن کچھ پڑھنا، کچھ جمعرات والے دن وہ زیادہ نہیں پڑھی جاتی تھی. تو اب جو ڈیلی شروع کی ہے تو الحمدللہ وہ بھی ہم اب کافی حد تک ہم نے پڑھ لی ہے، کتاب الحج تک الحمدللہ پہنچے ہیں. تو بہت زیادہ فوائد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تبلیغی سرگرمیاں رک گئی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو نظام ہے نا یہ الحمدللہ کافی. اور آئندہ کے دنوں میں اسے جاری رکھیں گے کہ کچھ بڑھانے کا بھی ارادہ؟ انشاءاللہ میں آئندہ دنوں میں اور بھی میرے کچھ خیالات ہیں، تو اگر یہ بڑھ جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. اللہ دعا کرتے ہیں بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے. جی اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے اور قاری صاحب کے جو کام ہے وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے. محترم شاہ صاحب، دوران وضو گردن کا مسح کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ اور دوسرا ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بڑے بال رکھے، وہ اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو سر مسح کرتے ہوئے جب پیچھے لے کے جاتا ہے، لیکن واپسی پہ آہستہ نرم ہاتھ رکھ کے واپس لے کے آتا ہے کہ میرے بال خراب نہ ہو جائیں، تو کیا ایسا کرنا؟ سوال کا پہلا حصہ جو ہے جی وہ پہلا حصہ جو ہے وہ گردن کا مسح، وہ تو یقیناً بدعت ہے. قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح. یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے لے کر نیچے گدی تک لے جاتے تھے ہاتھوں کو. اگر اس کو کوئی گردن کا مسح بنا لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، حالانکہ وہ گردن کا مسح نہیں ہے. الٹے ہاتھوں سے ایک الگ طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا. ہمارے علم میں کے مطابق اس کے بارے میں کوئی روایت ضعیف بھی موجود نہیں ہے، واللہ عالم. صحیح حدیث پر تو ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی حد تک اور علم کی حد تک یہی ہے کہ صحیح حدیث تو دنیا کے کسی کتاب میں یہ موجود نہیں. ضعیف روایات بھی ہمارے علم میں کوئی ایسی ضعیف روایت بھی نہیں ہے جس میں الٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کا مسح ہو. مدعی پر دلیل لازم ہے. جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جائز ہے یا مسنون ہے یا سنت ہے یا کرنا چاہیے یا مستحب ہے، تو کوئی نہ کوئی دلیل تو دینا، یا اس کی کوئی وجہ کوئی علت بتلائیں کہ اس کی وجہ علت کیا ہے، کیوں شروع کیا گیا اور کیوں ہوتا ہے. باقی رہ گئی بات دوسری کہ اس مسح کو کرنا کس طریقے سے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں شروع کرتے تھے وہاں پیچھے آخر تک گدی تک لے جاتے، پھر ہاتھوں کو اس طرح ہی واپس لے آتے. تو اسی طرح کرنا سنت ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی کے الفاظ حدیث میں ہیں، اور وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے. اور دوسری بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا اور وضو کا طریقہ پورا سمجھایا، اور آخر پہ فرمایا یہی میرا وضو ہے اور یہ سارے ہیں، تاکہ اس کا جو ہے نا وہ پف یا بال جو ہیں سیٹنگ میں آ رہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بالوں سے دشمنی اس وجہ سے کی کہ میرا کوئی بال غسل میں خشک نہ رہ جائے. یعنی وہ بالوں کو کٹوا کے منڈوا کے ٹن کروا کے رکھتے تھے، اس لیے کہ جب وہ ان کے بال گھنے تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ فرماتے کوئی بال خشک نہ رہ جائے، تو انہوں نے اپنے بالوں کو منڈوا کے رکھا تاکہ بالوں تک صحیح پانی پہنچے. تو یہاں مسح کی صورت میں ہر بال تک پانی پہنچانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن آگے سے پیچھے تک بال یعنی مسح کرنا یہ آپ کی سنت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقف امت کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس عمل میں سنت میں آپ ڈھیلا پن اختیار کریں یا آپ کا دل نہ چاہے تو وہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے زلفوں کو سجایا ہے سنت کی نیت سے تو پھر مسح کو چھوڑنا، مسح تو فرض ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح تو سر کا فرض ہے، حکم ہے قرآن پاک میں. تو مسح کے بغیر تو جو ہے وہ گزارا نہیں ہے.
تو مسح کا طریقہ بھی وہی ہوگا، مسح کرنا بھی فرض ہے اور طریقہ رسول بھی فرض ہے جی۔ تو اس میں اپنے بالوں کی سیٹنگ خراب ہونے کے پیش نظر بعد میں کنگھی پھیری جا سکتی ہے، بعد میں ان کو سنوارا جا سکتا ہے، جان بوجھ کے ایسے کرنا کہ میرے بال خراب نہ ہو، وضو رہتا ہے تو رہ جائے تو یا وضو صحیح نہ ہو، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اچھے طریقے سے وضو کرے پھر میری سنت کے مطابق من توضأ کما امر ومن صلی کما امر، جیسے امر دیا گیا ویسے وضو کرے، جیسے امر دیا گیا ویسے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم قاری صاحب، اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں کوئی ایسا مشورہ ہمارے سامعین کو دے جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں۔ علماء کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ہم نے پروگرام کا آغاز بھی اسی حوالے سے کیا، تو ظاہر ہے ان جو جتنے بھی اہل حدیث احباب ہیں وہ اس وقت غم کی حالت میں ہیں علماء کرام کی اموات کی وجہ سے، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سامعین کو، احباب کو، کہ فتنوں کے اس دور میں علماء کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے 20 فوائد ہیں جیسے کہ ذکر بھی ہو چکے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو آتے ہوئے فتنے کو دیکھ کر عالم پہچان جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ جب فتنہ آ کے چلا جاتا ہے تو جاہل تب پہچانتا ہو یہ تو فتنہ تھا، یہ تو میرا ایمان برباد کر گیا، عزت برباد کر گیا، مجھے لوٹ گیا۔ تو عالم کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ فتنوں سے بچے رہیں گے، آپ کو علماء کرام قیامت کے قریب آنے والے تمام فتنوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ تو میرا سامعین سے یہی میسج ہے، پیغام ہے کہ آپ علماء کے جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب ہو جائیں، ان کی مجالس اٹینڈ کریں، ان کی محافل اٹینڈ کریں، ان سے استفادہ کریں، ان کے پاس جائیں، مسائل پوچھیں، اور ہر آنے والا جو بھی فتنہ یا جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے اس کے متعلق آپ علماء سے مشاورت ضرور کریں، اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی قدم اٹھائیں، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ جس طرح وہ پہچانتے ہیں فتنوں کو عام بتائیں۔ محترم قاری صاحب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود عالم تو نہیں ہیں لیکن علماء کے سب میں شامل ہو چکے ہیں، خود جاہل ہیں، تو لوگ ان کے قریب ہو جائیں گے تو وہ پھر ان سے جہالت ہی سیکھیں گے، ایسے لوگوں سے بچنا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں جو بندہ سمجھدار ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قلب سلیم سے نوازا ہے، وہ عالم ہی کے پاس آتا ہے۔ جی۔ اور جو عالم کے روپ میں کالی بھیڑیں آئی ہوئی ہیں، جو مطلب جنہوں نے لبادہ تو یہی اڑا ہوا ہے لیکن عالم نہیں ہے، چٹی بھیڑیں یا کالی بھیڑیں؟ کالی جی، کالی کہہ لیں، بلیک اینڈ وائٹ کہہ لیں، وائٹ کہہ لیں، پر ان سے جو ہے میرا یہ بھی سامعین کو پیغام ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ جی، میرا مطلب عالم سے مراد یعنی یہ درس واعظ یہ تو تزکیے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ہنسنے ہنسانے کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل ایسے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہنسی کے ساتھ، مذاق کے ساتھ یا ان چیزوں، ایک ہوتا ہے ویسے ہی دل لگی کے لیے بندہ بات کر دیتا ہے، اور ایک جو ٹارگٹ ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ پوری گفتگو کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہنسانے کا ہو، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اور جو ہمارے سامعین ہیں، لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پرکھ لیں، دیکھ لیں۔ عالم کا پتہ چل جاتا ہے، عالم جب گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، تو اس کی گفتگو کے 5 منٹ میں ہی آپ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ عالم ہے یہ نہیں ہے۔ عالم قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے۔ تو میرے خیال میں اس دور میں عالم کو پہچاننا، عالم اور جاہل میں فرق کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ محترم قاری صاحب، ایک اور بڑی علمیہ کی بات ہے، قرآن پاک کی واضح آیت بھی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون۔ محترم قاری صاحب، ایک اور بہت بڑی علمیہ کی بات ہے کہ پہلے گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھی جاتی تھی، ہم کہتے تھے یہ غلط ہے، اب افسوس کی بات ہے کہ پورا گانا مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے انڈیا کا سنا دیا جاتا ہے، تو ایسے سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سننے والوں کو یہی پیغام ہے کہ ایسے بندے جو ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے بچا جائے، جو مطلب ہمارے اسٹیج پر ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں، ان سے بچا جائے۔ ہمارا مقصد تبلیغ کا، دعوت کا، درس کا وہ تو ہوتا ہے
اصلاح کرنا، تجدید ایمان کرنا، تزکیہ کرنا، تو وہ میرے خیال میں قرآن اور حدیث سے ہی ہوگا، نہ گانوں سے ہوگا، نہ گانوں کی مطلب جو ہے ان کی لہج سے ہم اگر چلیں گے تو ویسے بھی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں نہیں بلکہ 110% یہ بات درست ہے کہ میرے اور آپ کے تزکیے کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوسری طرف جانے کی۔ محترم شاہ صاحب، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں ایسا کوئی بینک یا ادارہ ہے جس میں پیسہ انویسٹ کر کے جائز منافع حاصل کر سکے؟ جتنے بھی اس وقت بینکاری نظام ہے پاکستان میں وہ سارے کا سارا سودی ہے جی، جتنے بھی بینک ہیں ان میں سودی نظام چل رہا ہے، چاہے باہر اسلامی بینک لکھا ہو یا اسلامی بینکاری لکھی ہو، ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ ایک ماہرین کا مسئلہ ہے۔ ماہرین معاشیات جو ہیں اور جو اس حوالے سے نظام کو جانتے پہچانتے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم علمی درجات میں یہ چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ جی، ہر سوال ہر خطیب سے یا ہر عالم سے کر لیا جاتا ہے، اس کے ماہرین کو نہیں دیکھا جاتا، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹرز کے شعبہ جات ہوتے ہیں، آنکھوں والا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس آنکھیں کی بیماری لے کے جاتے ہیں، دل کی بیماری نہیں لے کے جاتے، کیونکہ یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ جس کو عالم وہ سمجھتے ہیں اس کو سارے مسائل اس سے پوچھ لیتے ہیں اور پوچھنے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عالم نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے لیکن دل کے بارے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ آنکھوں کے بارے میں جانتا ہوتا ہے۔ عالم ہوتا ہے لیکن وہ تفسیر کا ہے، کوئی حدیث کا ہے، کوئی تبلیغ میں مقام رکھتا ہے، کوئی وراثت میں ایک حیثیت رکھتا ہے، کوئی معاشی نظام کو بہترین جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا ایک تو عوام الناس سے کہ وہ لوگ، وہ ماہرین، وہ علماء جو نظام بینکاری کو جانتے ہوں ان سے ایسے سوالات پوچھنے چاہیے، کرنے چاہیے، اور ان سے اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ عقیدے کے حوالے سے عقیدے کے علماء جو ہیں، حدیث کے حوالے سے جو حدیث کے ماہرین ہیں، سند کے حوالے سے رجال کے، ان سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ یہ تقسیم عوام میں یہ شعور ہونا چاہیے۔ جی، اور جو حضرت قاری صاحب بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ایک ملاتے بات جو مجھے ذہن میں آئی ہے وہ بھی کسی کے ساتھ ہی چلا لی جائے کہ بعض لوگ جو ہے نا علماء کرام کے بارے میں جو تصور لے کے آتے ہیں نا، تمسک، تعلق علماء سے جوڑ، محبت، پیار، اٹھنا بیٹھنا، وہ تصور لے کے آتے ہیں، اور جب وہ قریب آتے ہیں نا علماء کے، خطباء کے، ان میں کوئی نہ کوئی عملی کمی ہوتی ہے۔ اس عملی کمی کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے تصور کے برعکس ہو جاتا ہے، علماء سے متنفر ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایسے ہی لوگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نیک صفت موجود ہیں، اعلیٰ تقوی کے مقام پر موجود ہیں، لیکن عوام الناس یہ گزارش کروں گا کہ جب گھر سے عالم کے پاس آنے کا ارادہ کریں، نیت کریں، تو یہ ذہن میں لے کے آئیں کہ جس شخص کے پاس میں جا رہا ہوں وہ معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جب گھروں سے نکلتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے، ان کے تصور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ معصوم ہے۔ جو سن کے آتے تھے، جب نبی علیہ السلام سے پاس بیٹھتے تھے تو نبی علیہ السلام مقام، شان، طہارت، پاکیزگی میں اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے، تو وہ قربت، محبت بڑھ جاتی تھی۔ ہمارے بارے میں جو لوگ سن کے آتے ہیں، جب قریب ہوتے ہیں، لین دین، معاملات، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، تو ہم وہ ہوتے نہیں ہیں جو وہ سن کے آتے ہیں۔ تو اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ وہ علمی لحاظ سے بھی پہچانیں، سیرت کے لحاظ سے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ معصوم نہیں ہے۔ ہم جس عالم کے پاس جا رہے ہیں یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، غیر معصوم ہیں، عام بشر ہیں، ان سے غلطی خطا ہو سکتی ہے، اس پر ان کو تنبیہ یا ان کو ساتھ اصلاح یا پیار محبت میں، لیکن اس کے استفادہ حاصل کرنا اس کو نہ چھوڑا جائے، عالم کو نہ چھوڑا جائے، اس کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جائے، کوشش کی جائے، اصلاح کی جائے، اس کو سمجھا دیا جائے۔ یا عالم کو چاہیے کہ عوام الناس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہے جو اس پورے فیلڈ کو، شعبے کو بدنام کر کے رکھ دے۔ تو عوام الناس کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میرے علم کے مطابق نظام بینکاری جتنا پاکستان میں یا دنیا میں چل رہا ہے، سارے کا سارا سودی نظام ہے۔ کوئی ایک بینک میرے علم میں ایسا نہیں ہے جس میں یعنی کہ پورے اسلام کے عین مطابق جو ہے وہ نظام بنایا گیا ہو، لیکن علماء کرام پر یہ فرض ہے اور قرض ہے، اور یہ قرض غالباً یعنی کہ سپریم کورٹ میں دیا بھی گیا ہے، اتارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا نظام بینکاری ہمیں دیں،
علماء کرام، تو ہمارے شیخ عبدالرحمن مدنی صاحب حافظ اللہ جو لاہور سے ہیں، انہوں نے پورا ایک نظام بینکاری جو ہے پورا تحریر کر کے پورا حکومت کو سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے جی، اور بھی بعض مسالک علماء نے جمع کروایا، جو نکات پہ اختلاف تھا اس پر بھی انہوں نے کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ وہ نظام بینکاری جو اسلام کے مطابق اس کو لاگو کرے۔ لیکن اس میں ایک میں جو اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت میں بھی بہت سارے مخیر احباب ہیں، ہم اس میں بہت زیادہ غفلت کی ہے، بہت زیادہ سستی کی ہے کہ ہم جب نظام بینکاری سپریم کورٹ میں جمع کرا سکتے ہیں کہ اور لیکن ایک بینک کو ہم چلا کیوں نہیں سکتے؟ ایک بینک کو ہم جو ہے نا وہ لانچ کرتے، عوام کے سامنے رکھتے کہ یہ ہے بینک اسلام کے مطابق، یہ آپ امانتیں ہمارے پاس لے آئیں، پیسے جمع کرائیں، اسلام کے مطابق ہم اس کو ٹالتے اور ایک بینک کھڑا کر دیتے۔ جماعت مخیر احباب سرمایہ دار لوگ جماعت میں بے انتہا ہے جی، لیکن ہم نے ان کی رہنمائی نہیں کی جس کی ضرورت تھی۔ قائد کی قیادت کی وہ قلت، وہ کمی جو اس لحاظ سے رہنمائی کرتی تھی، آج بھی 10 سرمایہ دار کھڑے ہو کے ایک بینک کھڑا کر سکتے ہیں۔ کتنے اگر ارب سیالکوٹ کے تاجر مل کے اپنی ایئر لائن بنا سکتے ہیں تو 6 7 8 10 ارب سے یعنی مل کر ایک بینک بنانا تو کیا جا سکتا ہے، یا اس سے زیادہ شروع کی، یہ تو ماہرین نہیں بتائیں گے کتنے سے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 6 7 10 8 ارب تک اس کو شروع کا جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں، 10 بندے مل کے بھی شیئر رکھ کے اور شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس پر کوشش بھی کی ہے، ساتھیوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پر ضروری ہے کہ پہلے ماہرین تیار کیے جائیں، یہ لوگوں کو پیسہ لے کے کوئی بھاگ جائے یا ختم ہو جائے۔ ماہرین تیار ہیں، افسوس ہے کہ ہمارے پاس ماہرین بھی نہیں ہے۔ محترم شاہ صاحب، جس طرح آج ہم اپنے روضۃ الخطباء کے اجلاس میں یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ فضیلت الشیخ جناب یونس بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وراثت کا مسئلہ بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے تھے اور بڑا اچھے لوگ سمجھ آ جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا تھا، تو کیا معاشیات کے علم میں ہمارے پاس کوئی ایسا ماہر ہے آپ کے ذہن میں کوئی نام ہو؟ انشاءاللہ اشتہار دیں گے، کوئی اخبار میں کوئی ہو تو ہم سے رابطہ کرے، بتلائے۔ میرے علم میں تو کوئی ایسا قابل ذکر شخصیت جو ہے نا بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک شخصیت جس پر اطمینان ہے وہ شیخ الحدیث ابو ہریرہ اکیڈمی لاہور مولانا ذوالفقار علی صاحب، وہ جو ہیں وہ اس کے معاشیات کے کافی ماہر ہیں، اس کتابیں بھی لکھی ہیں، تکافل پہ بھی ان کتابیں، بینکاری پر بھی کتابیں، تجارت معاشیات کے حوالے سے ان کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ اس لحاظ سے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کے بعد طلبات چھوڑ کے تیار کروائے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے اس پہ کہ ان کے لیکچر یہاں بھی 1 2 کروائے، یہاں جامعہ میں بھی، اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کے بعد 2 3 لڑکے تیار، ایک لڑکا تیار ہو جائے نا پھر آگے تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ تیار کرنا مشکل کوئی نہیں۔ جیسے رجال پہ ہم نے 2 3 لڑکے تیار یہاں کر لیے ہیں، اب وہ دنیا کی کسی بھی حدیث کتاب سے کوئی بھی سند دیں تو وہ اس پر اسی وقت حکم لگا کے بتا دیں گے۔ یعنی جامعہ ہمارے میں ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں، ایسے طلباء بھی موجود ہیں جو فارغ ہیں، لیکن حدیث کی کوئی سند پیش کر دیں، دنیا کی کوئی کتاب کی سند پیش کر دیں، اسی وقت بتا دیں گے یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ تو رجال پر مہارت ہے، تو اسی طرح وراثت پر بھی ہونا چاہیے، اس طرح بینکاری بھی ہونا چاہیے۔ اب ہمارے پاس بینکوں والے آتے ہیں اکاؤنٹ کھلو، ہم کہتے ہیں آرام ہے، وہ کہتے ہیں کیسے آرام ہے، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ ان کو وہ اسٹیٹ لائف انشورنس والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پالیسی جمع کر، ہم کہتے ہیں آرام ہے، وہ کہتے ہیں کیسے آرام ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ان سے بات نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ماہرین ضروری ہے، تو اس پر انشاءاللہ کوشش تو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 بچے تیار کرے طلباء، پھر آگے قاریہ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ، مولا ادریس عاصم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرات میں جماعت کو خود کفیل کر دیا ہے، 2 شخصیات نے، یعنی کہ ان دوسروں سے پڑھ کے آئے اور اس میں یعنی بے شمار ہمیں یعنی اس وقت پاکستان میں جتنے بھی قرۂ کرام ہیں یا تو ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد، ایک مارے معاشیات آ جائے پورا رخ ہی بدل سکتا ہے۔ جماعت میں 50 100 بندہ پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بینک کا نظام لانا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ محترم قاری صاحب، تبلیغ والا کام کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ کیا آپ کو اس تبلیغی سفر میں، تبلیغی جو آپ نے اسفار کیے ہیں، کوئی ایسی مشکل آئی ہو جو آپ کبھی نہ بھول سکیں؟ ایسے کافی واقعات ہیں مشکلات کے، تو میں ایک ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں
उलमा की इज़्ज़त और तक़ीर के हवाले से सबक भी है। जी जी। एक दफ़ा हमारा प्रोग्राम था फूटाबाद के आगे 340 रोड के इलाके में, थल का इलाका था। तो मैं और मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, हम दोनों ने वहाँ जाना था। तो हमने सफ़र शुरू किया, गाड़ी ना वो लेके गया ना मैं, तो हम आम गाड़ी पे गए और उनाबाद पहुँचे, फिर फूटाबाद, फिर वो आगे से वो हमें लेने के लिए आए। तो काफ़ी वक्त हो गया है, समझ लें कि ईशा के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा वैसे गुजर गया। तो बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे, बड़ी थकावट, सफ़र भी बड़ा लंबा था, वो भी थके हुए थे, मैं भी थका हुआ। तो उन दिनों स्पीकर जो थे ना ऊपर वाले लाउड स्पीकर वो चलते थे। तो वो मौलाना जो स्टेज सेक्रेटरी थे ना, वो ऐलान कर रहे थे, यानी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो वो कह रहे थे पंजाबी में, घरे बैठे रहंदे मौलवी, बुढ़ियां दे गोडियां नाल ला के आउंदे ही कोई नहीं, अं सानू इन्नी देर हो गई इत्थे, मतलब वो इस तरह लगा हुआ था बात। वो ऊपर वाले, हम जब दाखिल हुए ना तो ये सारी बातें आप सुन रहे थे, तो ये बातें भी वो कर रहा था। तो मैं मस्जिद में दाखिल हो गया, तो मुझे देखा ना, तो माशाल्लाह महबूब आम खतीब पाकिस्तान। तो मैंने कहा भाई ये छोड़ो, वो जो तुम पहले कह रहे थे ना वही कहो। तो इससे ये भी हमें सबक मिलता है कि उलमाए कराम को बहुत, सफ़र जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा कितातुम मिनल अज़ाब का एक टुकड़ा है। तो बंदा कुछ सोचता है, बंदे का बाद दफ़ा ऐसे होता है कि हम घर से एक टारगेट लेके निकलते हैं कि इस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन रास्ते में कोई प्रॉब्लम बन जाती है। तो सामीन को ये चाहिए कि इस हवाले से भी कोई भी हो, आलिम भी हो या दूसरा भी कोई हो, उसके बारे में गुमान बद नहीं होना चाहिए। हमारा गुमान जो है वो ख़ासकर उलमाए किराम के बारे में बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो ये वाक़या मुझे अक्सर याद भी आ जाता है, मैं बैठ कर हंसता भी हूँ और इसमें थोड़ा सा ये सबक भी था, तो मैंने आपके सामने जिक्र किया। मोहतरम शाह साहब, कब्रिस्तान में जब जाते हैं, एक भाई कहते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, उन्हें सलाम कहा जाता है। तो जब उन्हें हम सलामती की उनके लिए दुआ करते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, रोज़ाना आप नमाज में कहते नहीं हैं? तो कहते हैं हम अस्सलामु अलैका या नबी व रहमत, अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, रोज़ाना आप नमाज में कहते हैं। कहने में तो कोई हरज नहीं है, नीयत इरादा दुरुस्त हो, अक़ीदा दुरुस्त हो, तो कि ये दरूद फरिश्ते ले जाते हैं और अल्लाह ताला उन तक पहुँचा देता है। आज भी सलाम यही है। ये सलाम जो होता है ना, ये सलाम मामूर है, यानी कि हमें कुरान और सुन्नत ने हुक्म दिया है कि हमने सलाम पहुँचाना है जी। एक होता है सलाम तहिया। असल में अब ये लोग फ़र्क नहीं समझते जानते, तो ऐसे सवालात उठते हैं अवाम और नास में। वो समझते हैं कि सारे सलाम दरूद एक जैसे ही होते हैं। एक सलाम तहिया होता है, एक सलाम मामूर होता है। तहिया ये होता है कि हम एक दूसरे को मिलें और सलाम कहें और वो जवाब दे, ये सलाम तहिया। एक सलाम मामूर है, उसको सलाम देने का हुक्म दिया गया है कि आप इसको सलाम कहें। तो मसलन एक बंदे ने गैबाना आपसे सलाम पहुँचाया है, तो आप को सलाम मामूर आप लेके यहाँ पहुँच गए, ठीक है। इसी तरह आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम कहेंगे तो ये सलाम मामूर है। गैबाना किसी बंदे के लिए दुआ करेंगे सलामती की, तो ये सलाम मामूर है। जब कब्रिस्तान में जाएंगे तो ये मैतों के लिए सलामती की दुआ करेंगे, तो ये सलाम तहिया नहीं है, ये सलाम मामूर है। मुहद्दिसीन ने ये फ़र्क वाज़ेह किया है, बयान किया है। वहाँ हुक्म दिया गया सलाम का, जवाब न देना है, न लेना है, न सुनना है, न वो दे सकते हैं, न वो सुन सकते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद पढ़ा जाता है, ये सलाम दरूद जो है ये मामूर है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। हम इसको पढ़ते हैं, फ़रिश्ते इसको ले जाते हैं और उन तक पहुँच जाता है, उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो ये भी अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर वाली रवायत संदन भी सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम या अहलद दय्यार वाली जो रवायत है वो सही सनद के साथ साबित है, ये अल्फाज भी साबित नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के अंदर जाते जी, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा के अंदर जाते, जब तो बाहर से आते सफ़र से तो मस्जिद नबी में जाते, तो नबी अलैहिस्सलाम के हुजरा पाक, क्योंकि सहाबाए किराम के दौर में हुजरा के अंदर जाके दरूद सलाम सहाबाए किराम जो है वो पढ़ते थे, जाते थे।
اس وقت اب تو جایا نہیں نہ جا سکتا، نہ بند ہے، کوئی بندہ بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس وقت تو آپ کا روضہ اطہر سے اندر داخل ہو جائیں تو پھر ایک 4 دیواری ہے اور جالی ہے، اس کے اندر داخل ہو جائیں تو 13 میٹر تقریباً نیچے جائیں، سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں تو وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو وہاں جا کے اگر اس وقت جو ہے نا سطح وہاں جانے کی اور قبروں کی برابر تھی، یعنی اندر بندہ جاتا، اب تو وہ بھرتی یا اس طرح کی مسجد وہ بن گئی ہے کہ وہ اصل جگہ پر نیچے ہیں اور یہ جگہ اوپر آ گئی ہے، تو اب وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، بادشاہ بھی نہیں جاتا، نہ نیچے اترتا ہے نہ کسی کو جانے دیتا۔ ہم صرف روضہ اطہر کے باہر جالیوں کے کھڑے ہوتے ہیں، جو بادشاہ یا کوئی اس طرح VIP بندہ جاتا ہے تو وہ جالیوں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، دروازہ کھول کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، اندر قبروں کے پاس نہیں جا سکتا، نہ نبی علیہ السلام قبر پاک کے پاس اندر کو جاتا، اندر والے یعنی ہم دیوار سے باہر، وہ دیوار کے اندر، اس سے آگے پھر دیوار ہے، ان کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ سلام معمور کا حکم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے تو یہ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر یا ابی، یہ الفاظ کہہ دیتے۔ تو آپ بھی اگر کوئی بندہ روضہ رسول کے اندر جانے کا اس کو موقع نصیب ہو جائے، اندر اس کے دروازہ کھولے، پھر اندر سیڑھی لگائی جائے، پھر آپ کی قبر پاک کے پاس جا کے پہنچ جائے، اللہ اس کو یہ شرف مقام عزت بخش دے، تو وہاں کہہ سکتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ یہاں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کا بھی نہیں، وہ الفاظ تو نہیں نہ بنائے جا سکتے، یہاں سے تو جب بھی درود پڑھیں گے وہی پڑھیں گے جو مسنون ہے، اور وہ فرشتوں کا نیت یہی ہوگا۔ وہاں جب آپ جائیں گے وہ الفاظ پڑھیں گے تو وہ سلام معمور ہے، فرشتے وہاں بھی ایمان عقیدہ نظریہ یہی ہوگا کہ میرا سلام جو ہے فرشتے پہنچا دیں گے، نیت یہی ہوگی، دور سے نزدیک سے وہاں سے یہاں سے جہاں بھی ہوں، نبی علیہ السلام فرمایا فرشتے مجھ پر درود پہنچا دیتے ہیں۔ جس حدیث میں ہے کہ میری قبر پہ جو آ کے درود پڑھے میں اس کو خود سنتا ہوں، ایسی سند ایسی حدیث رسول اللہ کو لٹا دیتا ہے۔ اس کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ برزخی معاملہ ہے، ہمارا ایمان ہے حدیث کے ظاہر پر۔ محترم شاہ صاحب، سوشل میڈیا کے جہاں پہ فوائد ہیں کہ اس پہ تبلیغ بھی کی جا سکتی ہے، وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، لاہور کا ایک لڑکا تھا، اس نے آپ کی تصویر ایڈٹ کر کے بنائی تھی، تو ہمیں اس کا پتہ تو چل گیا، لیکن نام ظاہر اس لیے نہیں کریں گے، ساتھی کافی غصے میں تھے، کافی لوگ نام پوچھ رہے تھے، اور آپ نے بھی اس پہ قانونی کارروائی کرنے سے منع کر دیا، تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بہرحال آپ نے سوال کر لیا ہے تو اب کیا کہوں، کچھ کہنا چاہوں یا نہ چاہوں یہ آپ بتا، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو اس میرے خیال میں تو اس پر کوئی یہ الفاظ جو ہیں وہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس بات کی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جس نے اس کو دیکھا ہے کسی کے دل نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہمارا کیریئر کردار پہلے ہی عوام الناس کے سامنے۔ میں تو کسی خاتون سے فون پر بات نہیں کرتا، چاہے جا کے کوئی اگر خاتون فون بھی کر لے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس کو مسئلہ بھی پوری طرح نہیں بتاتا، کہتا ہوں اپنے علاقے میں کسی عالم سے پوچھیں۔ تو بہرحال کوئی ایسی صورت بجائے اس کے کہ میں یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی یعنی بے تکلفی میں گفتگو بھی نہیں کرتا، مسئلے کی حد تک بھی نہیں بتاتا، چاہے جا کے میں یعنی کہ کوئی فوٹو یا تصویر ہو، یہی کہا جاتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایسے الفاظ۔ اور جب ہم نے آپ کو قانونی کارروائی کی اجازت لی تو آپ نے کہا ان کا شر ان پہ لوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر لٹا دے گا، اللہ تعالیٰ زہر بھی کر دے گا۔ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی جھوٹ کے جو ہے پاؤں بھی نہیں ہوتے، اس میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اہل الحدیث سے ایسی توقع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کوئی اور کرتا تو پھر کوئی اور کرتا، مسئلے کی تعصب میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو تو حق بنتا ہے وہ کرتا رہے، کوئی غصے میں غیر، لیکن اہل الحدیث فرمان راشدی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تو اہل الحدیث ایسے کام کرے تو اگر اپنے خطباء کی ذات کو شخصیت کو مجروح کر دیا جائے گا تو پھر لوگوں کی تک وہ بات پہنچانے والے لوگ کی حیثیت کیا رہ جائے گی۔ تو ان کو لوگوں کو چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی بات حقیقت ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کسی کا حق بنتا ہے، لیکن حقیقت نہ ہو اور دور دور تک نہ ہو اور تصور میں بھی بات نہ ہو۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو کہا الغافلات کہا گیا ہے، الغافلات سے مراد یہ ہے کہ جس گناہ کا نسبت تم نے ان کی طرف کی ہے اس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، وہ تو اس سے غافل ہے، ایسا سوچا بھی نہیں۔ تو ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی غیر عورت کی تصویر آ سکتی،
یعنی زندگی بھر تصویر بھی آ سکتی ہے، یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ تو اس پر غیر اہل حدیث کو تو اگر کوئی کرتا تو ٹھیک ہے، وہ اس مسئلے کی تعصب میں ہم اس کو یہ کہہ دیتے، لیکن اہل حدیث اگر ایسا کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے منہج اور مسلک کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو ہے ہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، یہاں کر دے گا، باقی سب ساتھیوں پر واضح تقریباً ہو بھی گیا ہے کہ کس نے کیا ہے اور کہاں سے ہوا ہے اور کس نے شرارت کی ہے اور کس بنیاد پر کی ہے، کس وجہ سے کی ہے، تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہے، لیکن یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ جی، شیخ پورہ کا ایک لڑکا اس میں شامل تھا، تو اس نے اس کے والد محترم نے فون کر کے معذرت کی ہے، تو باقی جو بھی ہیں وہ ہمارے سامنے تو ظاہر ہیں، لیکن آپ کی اجازت اگر ہوئی تو ہم انشاءاللہ، نہ ہوئی تو پھر معاملات اللہ کی سپرد دیکھیں گے، اجازت کا معاملہ معلق رکھتے ہیں۔ جی محترم قاری صاحب، آپ اپنی تقریر میں مخصوص انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کو قرآن پاک کا کچھ حصہ سنائیے۔ یہ نعت بھی پڑھ دیں مخصوص انداز جی میں۔ وہ بعد میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم قاری صاحب، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت اچھا انداز دیا ہے، اسی طرح حمد و نعت کا بھی آپ ذوق رکھتے ہیں، تو ہمارے سامعین ناظرین کو حمد کے اور نعت کے چند اشعار۔ انشاءاللہ حمد کے بھی اور نعت کے بھی۔ نعت ہی حمد بھی نہیں کرے گی، نعت حمد بھی اور نعت بھی۔ جی حمد قرآن کو سمجھ لیں، نعت سنا۔ واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا، او کیویں سات اسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ کر دے تارے نے، او کیویں سورج دے لشکارے نے، او کیویں کرنا چن نوران دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، ہاں واشانا رب رحمان دیاں۔ نعت رسول اللہ جی انشاءاللہ۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، اور قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے
अच्छे हैं, मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। आखिर में वो 5 तन हमारे हैं और 7 तन हमारे हैं, ये भी हम सोचना चाहिए। शाबा भी हमारे हैं। आजकल दोम पे ये फैसला जी बिल्कुल। 29वीं रात 5 तन भी हमारे हैं, 5 तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आल सहाब नबी अल्लाह के प्यारे हैं। 5 तन भी हमारे हैं और सब तन भी हमारे हैं, सब आल सहाब नबी अल्लाह के प्यारे हैं। अबू बकर उमर उस्मान हैदर का मेरा ईमान, अबू बकर उमर उस्मान हैदर का मेरा ईमान, ये नज्म हिदायत है, ये नज्म हिदायत है। बूज़र हो के बू सुफियाँ ओ क्यों हमको न प्यारे हों, आका ने संवारे हैं, ओ क्यों हमको न प्यारे हों, आका ने सवारे हैं। सब आल सहाब नबी अल्लाह के प्यारे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये था आज का लाइव सेशन जिसमें आप सुन रहे थे मोहतरम कारी मोहम्मद बिनियामीन हाफिज़हुल्लाह ताला से खुसूसी गुफ्तगू और उस्ताजुल मुकर्रम फ़ज़ीलतुल शेख जनाब सैयद मोहम्मद सिब्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला ने आज के लाइव सेशन में एक बड़ा ही अहम मशवरा दिया कि मोहतरम जनाब डॉक्टर फ़ज़ल इलाही हाफिज़हुल्लाह ताला की किताब मुसीबतों से कैसे बचे, इसका ज़रूर मुताला करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने भाई उमर फ़ारूक शाकिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।